جس کا یہ اعلان ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، سب انسان ہونے کے ناطے سے برابر ہو، کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، قبیلے، برادریاں، قومیں یہ صرف آئیڈینٹی کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہیں، اور برادری کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، قوموں کی وجہ سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی آدم سے اور ایک عورت یعنی حوا سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ قبیلے بنائی، برادریاں بنائی، قومیں بنائی، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ ان اقربکم عند اللہ اتقاکم، پیدا کرنے والے کے نزدیک بڑا وہی ہے جس کا عمل اچھا ہے، جس کا کریکٹر اچھا ہے، جس کے اندر تقوی ہے، اللہ سے ڈر اور خوف ہے۔ بام سیف کے اس اسٹیج سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں جو میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، یہ بھی بام سیف کی اور اس کے والنٹیئرز کی، رضاکاروں کی برکت ہے، ورنہ اس طرح کے منچ پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اس میں مائنورٹی کو لوگ آویں ایسا بہت کم ہوتا تھا، کوئی مولوی آ جائے، عالم آ جائے، ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ اور یہ بیداری بھارت کے اندر بام سیف نے پیدا کی ہے کہ ایک عرصے تک، لمبے زمانے تک ایک غلط فہمی پیدا کی گئی بھارت میں، اور وہ غلط فہمی یہ کہ یہاں جو الپ سنکھیک ہیں، بہت کم تعداد میں جو لوگ ہیں، انہوں نے بڑی تعداد کے لوگوں کو بانٹ کے ان کو الپ سنکھیک بنا دیا اور خود بہو سنکھیک بن بیٹھے، یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی۔ یہاں بہو سنکھیک لوگ یہاں کے مول نواسی ہیں، بہوجن سماج ہیں، اور وہ ہیں جو ہم بیٹھے ہیں یہاں، اور یہاں مل کر جو بیٹھے ہیں، یہ بام سیف کی کوششوں سے ہے۔ بھارت کے اندر جب آزادی کی لہر چلی انگریزوں کی غلامی سے، تو آزادی سے پہلے یہاں ایک زبردست تحریک چلی ہے، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، کہ یہاں کے جو شوشت ورگ تھے، مظلوم طبقہ تھے، ان کے اندر ایک زبردست بیداری پیدا ہوئی کہ ہزاروں سال سے ہمیں غلام بنا کر رکھا گیا ہے، اس غلامی سے ہمیں نجات ملنی چاہیے، اور ایک زبردست لہر اور ایک تحریک پیدا ہوئی۔ تو جن لوگوں نے غلام بنایا تھا، ان لوگوں نے سوچا کہ اس سے ان کے اندر بیداری آتی گئی، اویئرنیس آتی گئی، شعور بیدار ہوتا گیا، تو یہ تو لہر آگے چلے گی اور یہ سب ہماری غلامی سے ان کو نجات مل جائے گی، اس لیے کوئی ایسا ایجنڈا کھڑا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کی لہر دب جائے اور ملک کو نان ایشوز میں پھنسا کر رکھ دیا جائے، جو اصل ایشوز ہیں اس سے ان کی نظریں بھٹکا دی جائے، توجہ ہٹا دی جائے اور نان ایشوز میں پھنسا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس ملک کو غلط ایجنڈے پر ڈالا اور یہاں کے بہوجن سماج کو زبردستی ہندو بنا کر مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ تو ہمیں بام سیف کے ذریعے سے، میں پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لکھتا ہوں، لیکن ہمیں بھی یہ بات معلوم نہیں تھی۔ بام سیف کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ یہاں کا بہوجن سماج ہندو نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہندو مت کہو، ہندوستان بھی مت کہو، بھارت کہو۔ یہ بام سیف کے ذریعے سے ہمارے اندر بیداری آئی اور ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ تو ملک کو غلط ایجنڈے پر ڈالا گیا اور سالہ سال تک ہندو اور مسلم آپس میں لڑائیاں کرائی گئی، دنگے کرائے گئے، ذہنوں کو خراب کیا گیا، انتشار اور افتراق ڈالا گیا، نفرتوں کے بیج بوئے گئے، اور آج تک وہ بیج آگے پھل رہے، پھول رہے، درخت بن رہے، اس کے اثرات، اس کے نشانات ہم دیکھ رہے۔
اب پچھلے کچھ سالوں سے بام سیف کی کوششوں سے اب عام لوگوں تک یہ بات پھیل چکی ہے کہ یہاں کے بہوجن سماج ہندو نہیں ہے، اور اس ملک میں اصل لڑائی ہندو مسلمان کی نہیں ہے، اس ملک میں اصل لڑائی ہندو مسلمان کی نہیں ہے، بھارت میں اصل لڑائی ظالموں اور مظلوموں کی۔ ایک طرف کھڑے ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو برابری پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو سمانتا کو نہیں مانتے ہیں، جو ایکوالٹی پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو انسانوں کو انسانوں کا درجہ دینے پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جن کا تصور یہ ہے، جن کی سوچ یہ ہے، جن کا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ ہم چونکہ برہما کے دماغ سے پیدا ہوئے، سر سے پیدا ہوئے ہیں، ہم بہت اونچے ہیں، دوسرے لوگ پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، وہ شگر ہیں، وہ ذلیل لوگ ہیں، وہ حقیر لوگ ہیں، وہ عزت کے قابل نہیں ہیں، وہ ساتھ بٹھانے کے قابل نہیں ہیں، وہ ساتھ کھلانے کے قابل نہیں ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کے وہ قابل نہیں ہیں، ان کی پرچھائی بھی پڑ جائے تو وہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا یقین رکھتے ہیں، ظالم لوگ ہیں، اور دوسری طرف مظلوم لوگ ہیں۔ یہاں ظالموں کو یا مظلوموں کی لڑائی ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ اگر سوچ پیدا کی ہے بھارت کے مول نواسیوں کے اندر تو بام سیف کے لوگوں نے پیدا کی ہے، اور اب یہ کوشش آگے بڑھ رہی ہے، اور بڑے بڑے منچ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارے راجستھان میں تو کم ہے، مہاراشٹر کے اور یوپی کے وہاں کے ہم نے دیکھے ہیں، وامن مشرام جی، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی جو ندوے سے پڑے ہوئے ہیں، جہاں سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، وہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، ان کی کوششوں سے اب یہ کارواں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کوششیں اسی طرح چلتی رہی، اور ہم نے بھارت کے مول نواسیوں کے پاس جا کر یہ بیداری پیدا کی، ان کو یہ سوچ دی کہ یہاں لڑائی ہندو مسلمان کی نہیں ہے، یہاں لڑائی ظالموں اور مظلوموں کی ہے۔ یہاں ظالم ایک خاص ورگ کے لوگ ہیں جو ہیں بہت کم تعداد میں، وامن مشرام جی کہتے ہیں اتنے کم تعداد میں ہیں کہ وہ واٹ پچ نہیں بن سکتے، اور وہ ملک کے صدر بھی بن جاتے ہیں اور وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، اتنے کم تعداد میں ہیں۔ ان کی اور مظلوموں کی لڑائی ہے، ان کی لڑائی ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں، اور ان کی لڑائی ہے جو یقین نہیں رکھتے کہ ہم سب برابر نہیں ہیں، ہم تو خاص لوگ ہیں، وشیش لوگ ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کا یہ تصور تھا، جو اس کا نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو پیدا کرنے والے کے بیٹے ہیں، بہت پسندیدہ ہیں، باقی لوگ سب گرے پڑے ہیں۔ وہی سوچ، وہی تصور یہاں کے ان لوگوں کی بھی ہے، ڈی این اے دونوں کا ملتا جلتا ہے۔ تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو سب کو برابر نہیں مانتے ہیں، اور دوسری طرف وہ سب لوگ ہیں جو برابری پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے ان ظالموں کا نشانہ سب سے زیادہ وہ لوگ بن رہے ہیں، وہ دھرم و مذہب جو ایکوالٹی پر یقین رکھتے ہیں۔ عیسائیوں سے ان کو دشمنی ہے، کیونکہ عیسائیت برابری کی تعلیم دیتی ہے، بودھ دھرم سے ان کو تکلیف ہے اس لیے کہ وہ برابری کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دھرم سے ان کو تکلیف ہے اس لیے کہ وہ برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ جو برابری کی تعلیمات دے رہے ہیں اور لوگ سب کو برابر سمجھ رہے ہیں، ان سے ان کی دشمنی ہے اور ان کا نشانہ وہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے 5 سالوں میں اور آئندہ بھی ان کے عزائم و جو ارادے ہیں اور جو وہ لوگ کر رہے ہیں کہ نشانہ تو مسلمان کو بنا رہے ہیں، مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں۔ داڑھی ٹوپی والے کو دیکھا، گھیر لیا، بھیڑ نے مارنا شروع کر دیا، کسی کی نہ کسی بہانے کے ذریعے سے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کو عام کر رہے ہیں۔ بنانے والے بھی وہی، مارنے والے بھی وہی۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ان لوگوں میں ایک بھے پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، اور یہ ہمارے غلام بن کر یہاں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں، سرنڈر ہو جائیں اور گھٹنے ٹیک دیں۔ تو نشانہ صرف مسلمان نہیں ہے، نشانہ آپ بہوجن سماج بھی ہے۔ وہ مسلمان کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ کو ہندو بنائے رکھنے کے لیے، وہ مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں آپ کو ہندو بنائے رکھنے کے لیے۔ تو اب ہم سب مل کر بام سیف کی ان کوششوں سے ہم آگے بڑھیں،
آگے قدم بڑھائیں، ایک ایک مول نواسی کے پاس، بہوجن سماج کے ایک ایک فرد کے پاس پہنچیں اور انہیں بتائیں کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، ظالموں اور مظلوموں کا ہے۔ مسلمانوں نے آزادی کے بعد سے، چونکہ ہم مظلوم آزادی کے بعد سے بنے ہیں، تو اس کے بعد سے کوششیں کی ہے، اپنے طور پر کوششیں کی ہے، اور ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں۔ آج بھی ہم نے اپنی قوم کے اندر بیداری پیدا کر رکھی ہے، اویئرنیس پیدا کر رہی، برہمانی ویدک تہذیب، ان کے کلچر، ان کی عبادتوں، ان کے رسم و رواج کو آج بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسکولوں میں جا کر دیکھیے، ہمارا بچہ اگر وندے ماترم پڑھایا جائے گا تو اس پر آبجیکشن کرے گا۔ آپ کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس پر آبجیکشن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آپ بھی تو بہوجن سماج کی فرد ہیں۔ سرسوتی وندنا وہاں ہو رہی ہے، ویدک اور ان برہمنوں کی تہذیب ہے، ان کا کلچر ہے، آپ کو اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا ہے؟ صرف مسلمانوں کو کیوں ہو رہا ہے؟ یوگا ان کے ایک مذہبی پہچان کے ساتھ کرایا جا رہا ہے اور اسلوبوں کے ساتھ کرایا جا رہا ہے، وہ ان کی تہذیب، ان کا کلچر ہم پر تھوپ رہے ہیں، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بہوجن سماج کے لوگ ایک بڑی تعداد میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو یہاں پر یہ جو لڑائی ہے یہ ظالموں و مظلوموں کی ہے، اور ایک خاص مذہب ہے، ایک دھرم ہے جو اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا تصور، اپنا عقیدہ، اپنا فیض دوسروں پر تھوپنا چاہتا ہے، اور ہے بہت کم تعداد میں، اس لیے کہ ہم بڑی تعداد کے لوگ ابھی ہمارے اندر بیداری نہیں آئی ہے، ابھی ہم اصل دشمن کو نہیں سمجھے ہیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، ہمارا اصل مخالف کون ہے۔ اس اسٹیج کے مادھیم سے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے جائیں تو یہ پیغام آگے تک پہنچائیں کہ یہاں ظالموں اور مظلوموں کی لڑائی ہے، اور مظلوم کو متحد ہونا پڑے گا، اور جس دن مظلوم متحد ہو گئے تو بہت تھوڑی تعداد میں جو ظالم ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ان کو ہمارے سامنے اٹھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ ایک شعر کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ نور کی یہ کرن ظلمات پر بھاری پڑ جائے گی، ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں، نور کی یہ کرن ظلمات پر بھاری پڑ جائے گی، اگر رات ہے تمہاری تو صبح ہماری ہوگی۔ یہ بیداری آگے بڑھی تو انشاءاللہ ہم چند سالوں میں دیکھیں گے کہ سب کچھ پریورتن ہوگا، بیداری آئے گی، اور بہوجن سماج ظلم کے خلاف لڑنے میں کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے۔